شرک کی ابتدا تو یعنی اللہ کے وسیلوں یا متبادل تلاش کرنے سے ہوا، یا جو اللہ کے فرشتوں یا دنیا کی قوتوں کو ماننے سے ہوا۔ الحاد کی ابتدا کی کیا وجوہ ہیں، اور یہ اتنا مقبول کیوں ہوا ہے، جبکہ ہمارے چاروں طرف دنیا کے حقائق پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خالق کی محتاج ہے؟ تو اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کس طرح سے ہوا؟ اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو۔ میرے مطالعے علم کے حد تک تو الحاد دنیا میں ہمیشہ رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ پرشکانہ تہذیب میں الحاد کے لیے اظہار کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ پھر توحید کے حق میں جب انقلابات برپا ہو گئے اور ادھر ایک رومن سلطنت قائم ہو گئی، ادھر ہم مسلمانوں نے تو 1000 سال تک سیاسی غلبہ رہا مذہب کو، ورنہ الحاد موجود تھا۔ اس کی شاعری ہم پڑھتے ہیں، اس کی کتابیں دیکھتے ہیں، اس کے بڑے لوگوں کے نام سے ہم واقف ہیں، ہمیشہ موجود رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں صرف یہ ہوا ہے کہ وہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، اور دنیا میں زیادہ غلبہ ان قوموں کو ہے جنہوں نے اس اصول کو مان لیا کہ آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ لوگ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، ان کے پیچھے آپ اپنی طاقت استعمال کر کے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کتابیں بھی چھپنے لگ گئیں، شیو بھی ہونے لگ گیا، پھر یہ سوشل میڈیا ہے تو یہ کریے سے لوگوں کو سامنے لا رہا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ الحاد کی جو نسبت تناسب اس وقت ہے آبادی کے لحاظ سے ہمیشہ رہی۔ میں تو اس کو کوئی نئی چیز نہیں سمجھتا، ظہور ہوا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گی، یعنی خدا پر سچا ایمان رکھنے والے لوگ حواس سے آگے اپنے پروردگار کو پہچانیں گے بھی، اس کی معرفت بھی حاصل کریں گے اور اس کی دعوت بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے ہاں شرک باعث تسکین بنتا ہے، کیونکہ شرک کو علمی سطح پر شکست ہو چکی ہے، تو وہ اس کے راستے بھی نکالتے رہیں گے، جیسے مسلمانوں میں بھی لوگ نکالتے ہیں، مسیحیوں بھی لوگوں نے نکال لیا، تو یہ بھی ایسے ہی موجود رہے گا۔ اور الحاد پہلے دنیا کے اسٹیج پر اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ موجودہ زمانے میں اس کو کچھ مدد بھی ملی ہے، اور خاص طور پر سائنسی تحقیقات سے اس میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے اور جدید طبیعیات کے بعد بڑے ماہرین نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا عالم اسلام کا پیدا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بڑی قوت طاقت حاصل ہوتی ہے، اس طرح اگر کوئی بڑا آدمی شرک کا علمبردار بن کے کھڑا ہوا ہے تاریخ میں تو اس کو ایک تقویت حاصل ہوتی لگتی ہے۔ ورنہ میرے خیال میں تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمیشہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، یہ ناممکن ہے کہ ان کو ختم کیا جا سکے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں، یعنی تھوڑا سا ریسرچ کیا جائے اس ٹاپک پہ کہ گاڈ از ڈیڈ، اور یہ جو اس طرح کے نعرے لگے، وہ یہی ہوا کہ جب یہ ڈارون کی تھیوری آئی، اور پھر جب اس کو بائبل کے جو ہے کہ بھئی وہ 6000 سال پہلے دنیا بنی، تو دونوں کا جو ڈس ایگریمنٹ ہوا، یہ جو حقائق جیسے آپ جو کہتے ہیں کہ مشاہدہ انسان نے کیا، جو ان کو وہ ملی آرکیولوجیکل فیکٹس ملے، وہ تو جا رہے تھے 50,000 سال پہلے تک، جبکہ بائبل کہہ رہی تھی کہ وہ 6000 سال پہلے بنی ہے دنیا۔ تو جب یہ کانفلکٹ آیا تو یقیناً یہ بات ہوئی کہ بھئی یعنی بائبل تو غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کا جو میسج ہے وہ غلط ہے۔ تو یعنی اس میں میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنا مقدمہ اس طریقے سے پیش نہ کر سکے دنیا کے سامنے، اور جو حقائق سامنے آئے، فزیکل ایویڈنس سامنے آئی، وہ ایسی تھی کہ وہ ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے اس چیز کو اور زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا الحاد کے نظریے کو۔ کیا آپ جی، یہ سمجھتے بھی ہیں دنیا کی تاریخ میں ایسے ہی ہوتا رہا، یعنی اگر مذہب کے بڑے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ مذہبی حقائق کو بیان کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہوں گے، اس کی توضیح بھی صحیح اصولوں پر کریں گے، تو لوگوں کا زیادہ رجحان ان کی بات ماننے کی طرف ہوگا، اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہی صورت ہوگی۔ تو موجودہ زمانے میں جو قرآن مجید کا علم ہے، وہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی جیسے قرآن نے خود کہا ہے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، تو ایسے ہی پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بڑی سادہ باتیں تھیں، ان کا جواب دینے کی ضرورت تھی۔ تو ایسے استدلالات جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی، وہ لوگوں میں فروغ پا گئے، اور اس کے نتیجے میں الحاد کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔
لیکن یہ کہ الحاد کوئی موجودہ زمانے میں پیدا ہوا ہے یا یہ کوئی آج کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے رہا ہے اور اپنا اپنا استدلال موجودہ زمانے سے پہلے بھی پیش کرتا رہا ہے۔ یونانی فلسفیوں کے تحت بھی الحاد پیدا ہوا، الحاد نے اپنا ایک مقام بنایا۔ اس سے پہلے بھی تو یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا رہتا ہے کہ اس میں اگر بڑے لوگ شرک کی تائید میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کو فروغ مل رہا ہے، یہ لگتا ہے بڑے لوگ مذہب کی تائید میں کھڑے ہو جائیں تو اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، کشمکش ہے۔ لیکن مذہب چونکہ انسانی فطرت کے اندر ودیت ہے تو اس وجہ سے اگر اس کو تائید حاصل نہ بھی ہو تو وہ اپنی قوت کو بڑی حد تک برقرار رکھتا ہے۔ سیاسی قوت اس وقت عالمی سطح پر مذہب کے پاس نہیں ہے، اور سیاسی قوت بہت اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جس تہذیب کے پاس سیاسی قوت ہوگی اس کے افکار، نظریات وہ زیادہ فروغ پائیں گے، لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ کریں گے۔ یہ سب تو رسول اللہ کی سیرت سے بالکل نمایاں ہے۔ جب تک سیاسی قوت نہیں تھی تو دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں نے بات سنی مانی، جب سیاسی قوت حاصل ہو گئی تو کتنے بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا اور کیسے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گئے۔ اس وقت بھی اگر مسلمانوں کو سیاسی قوت حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ الحاد کہیں بھاگتا نظر آئے گا۔ الحاد کے مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے، جو صورتحال اس کو میسر ہے اس میں ظہور بہت زیادہ لگتا ہے اس کا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم مسلمان صحیح علم پہنچائیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت مسیحی دنیا نے الحاد کے مقابلے میں جو کچھ لکھا ہے اور جس اعلیٰ درجے کے اوپر الحاد کا جواب دیا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے مقابل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔